ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آخرت کے سفر کی تیاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے پاس کنکری مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر 11 ہجری کو جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر سر میں درد اور بخار کی حرارت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام فرما لیا اور بیماری کی حالت میں 11 دن تک امامت کرتے رہے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا مرض بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور نماز عشاء کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تقریباً 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا جو کچھ آخرت میں اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ماہ ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے،
اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں لاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری دن ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئی تو میں نے موت کو پسند کیا۔ پھر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو ہرگز سجدگاہ نہ بنانا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اس طرح 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینے کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ اکرام کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو حجر عائشہ رضی اللہ عنہا میں رکھ دیا۔ پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین و انصار اور دیگر حضرات نے نماز جنازہ ادا کی۔ 13 ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تدفین کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مشورہ ہوا۔ صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے اتفاق رائے حجر مبارک میں قبر تیار کی اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اسی حجر عائشہ کو روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔